السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام صدر جلسہ، قابل تعظیم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان عظام، میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور میری عزیز بچیوں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے مدرسے میں آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کل سے آج تک جتنی قربانیاں دے رہے ہیں میں آپ کو 100 بار سلام کرتا ہوں. آپ کی دینی حمیت، اسلامی غیرت اور دینی جذبے کو بار بار میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے کام کو مختصر کر کے دن بھر دین کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ میری زبان سے کچھ مفید باتیں کہلوا دے جو آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو، میرے لیے بھی کارآمد ہو، اور ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. یقیناً آپ سب جس طرح قابل مبارکباد ہیں، آپ کو اور مجھ کو جس نے جمع کیا ہے یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں. مولانا رمضان صاحب پچھلے سال سے کوشش کر رہے تھے لیکن پچھلے سال کسی طرح سے پروگرام بن نہیں سکا میرا. اس سال بھی شروع سال سے وہ کہتے رہے، میں نے کہا کوشش کروں گا، لیکن قدرت کا نظام الگ ہے. جب قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے تو سارے فیصلے کا ہے بالکل صحیح ہوتے ہیں، اور جب آدمی اپنے طور پر کوئی کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے عرفت ربی بفسد العزائم. انسان اگر پورا مکمل ارادہ کرتا ہے اور اس ارادے کے مطابق کام کرنے کی تدبیریں بھی کرے، لیکن اگر اس کو منظور نہیں ہے تو سارے عزائم منسوخ ہو جاتے ہیں، سارے عزائم کو فسخ کرنا پڑتا ہے. کہتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ذات ہے جو انسان کی تمام تدبیروں کو فیل کر سکتی ہے. اگر اس کی منشا ہو تو سارے نظام بنتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس کی منشا نہ ہو تو نظام بگڑتا چلا جاتا ہے. یقیناً آپ کے درمیان وہ رہتے ہیں، لیکن وہ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو بھی اکٹھا کیا، ہم کو بھی وہاں سے بلایا، اور یقینی طور پر یہاں سے آنا، یہاں بیٹھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث اجر و ثواب ہے. میں نے ایک چھوٹی سی آیت قرآن کریم کی پڑھی ہے اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھا ہے. اسی کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں کہتے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو شخص اچھا عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ایمان کی حالت میں اگر یہ کام کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو 2 انعام دیتا ہوں.
اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کرنا، خوشگوار زندگی، چین کی زندگی، سکون کی زندگی، آرام کی زندگی میں عطا کروں گا۔ اور جب اس دنیا سے میرے پاس آئے گا تو دنیا میں جو کچھ کام اس نے کیا ہے اس کا بہترین بدلہ میں دوں گا۔ دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ کیا ہے 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں زندگی بھر اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ 10 گنا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ کوئی شخص اگر ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، 1 دانہ خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو 700 دانے دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے جس کے لیے بڑھا کر دے سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم آپ کبھی کبھی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے۔ ارے اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، 56 کروڑ نہیں، 100 کروڑ اس سے زیادہ مانگیے نا۔ اللہ کے ہاں کیا کرتا ہے؟ یہ تو ہم آپ اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ گیا، 3 آدمی کی چائے بنی ہے، چوتھا آ گیا تو ہم کہتے ہیں ایک خالی کپ لے آؤ، 3 میں سے کم کر کے چوتھی کپ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے بہت سے بندوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اتنا دیا کہ آج دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی حکومت، ایسا ملک، ایسی سلطنت عطا کر دے کہ میرے بعد کسی کو اتنی بڑی سلطنت آپ نہ دیں۔ اور آپ تو بہت بڑے داتا ہیں، آپ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کی دعا سن لی اور اللہ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، تخت پر بیٹھتے ہواؤں کو حکم دیتے۔ قرآن کہتا ہے غدوها شہر ورواحها شہر، شام کا جو سہانا وقت ہوتا ہے عصر کے بعد کا، اس وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں۔ ایسے ہی صبح کا جو وقت رہتا ہے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس وقت کا جو سہانا وقت ہوتا ہے اس وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں۔ جنات کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ خود حضرت سلیمان کہتے تھے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مجھے اللہ جل شانہ نے پرندوں کی بولی سکھا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلبل کیا کہتا ہے، ہدہد کیا کہتا ہے، جانور کیا کہتے ہیں، یہ تمام باتیں اللہ جل شانہ نے مجھے علم عطا کیا، اور مجھے سلطنت کے لیے جتنی چیزیں ضرورت تھی سب اللہ نے دی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کسی غرور میں نہیں مبتلا ہوئے، تکبر میں نہیں مبتلا ہوئے، ہمیشہ اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے پروردگار آپ مجھے ہمت دے دیجئے، مجھے قوت دے دیجئے، مجھے طاقت دے دیجئے، مجھے توفیق دے دیجئے کہ میرے اوپر جو آپ نے انعامات کیے ہیں اور میرے والد پر جو انعامات کی بارش آپ کی طرف سے ہوئی ہے، اے میرے پروردگار میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور میں نیک عمل کر سکوں، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو تیرے نیک بندوں میں میرا شمار۔
یقینی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا سن لیا اور ان کو ساری چیزیں عطا کی، لیکن اخیر میں وہ کہا کرتے تھے ھذا لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے کی ملکہ سبا کی، اس کے پاس تخت تھا اور باقاعدہ اس کا تخت انہوں نے جناتوں کے ذریعے سے منگوا لیا، اور جب وہ پہنچ آیا تو اللہ کس سے کہا کہ ھذا لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یقینی طور پر کیا ہے، اللہ جل شانہ کا یہ بہت بڑا فضل تھا، بہت بڑا کرم تھا، جس کا احساس حضرت سلیمان کو تھا کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے مجھے شکر ادا کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے ھذا من فضل ربی۔ یہ جملہ بعض گھروں پر آپ دیکھتے ہوں گے، جب کما کے آتے ہیں مکان اچھا سا بنا لیتے ہیں تو سب لوگ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، احسان ہے، انعام ہے، اس نے دولت عطا کی، میں نے مکان بنا لیا۔ لیکن آگے کا جو جملہ ہے وہ ہم نہیں لکھواتے اور نہ ہمارے سامنے وہ جملہ رہتا ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان چاہتے ہیں کہ اس امتحان میں میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام ہوتا ہوں۔ اگر میں شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اگر بندہ یا بندی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں، نہیں ادا کرتی ہیں، تو اللہ جل شانہ نعمت چھین بھی لیتے ہیں اور اس کو رسوا اور ذلیل بھی کرتے ہیں۔ یقینی طور پر اللہ جل شانہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، آسمان ہے، زمین ہے، آسمان کے نیچے نہ جانے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا، اور یقینی طور پر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن شکر کرنا یہ بہت کم لوگوں کا کام ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ دین کی باتیں آپ سن رہی ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں اس طرح کے سبیل الرشاد میں پڑھ رہے ہیں، دین کی باتیں سیکھ کر وہ دیندار بنیں گے، گھر میں دین آئے گا، جہاں وہ جائیں گے وہاں دین کا پیغام لے کے جائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے، یقینی طور پر ہم کو اور آپ کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جو اس کام کو کر رہا ہے اس کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اس کی تعاون اور مدد بھی کرنا چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ آج جو مجمع دیکھ رہے ہیں وہ خود پریشان تھے کہ مردوں سے میں نے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود آ گئے، تو میں نے کہا درخواست کر دو، اگر خود سے باہر چلے جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بیٹھنے کے بعد کسی کو بھگانا اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ان مردوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو موقع دیا بیٹھنے کا اور خود باہر بیٹھ گئے کہ ہم کو تو مغرب کے بعد پھر سننا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہا تھا دو کام تم کر دو تو میں دو انعام تم کو دو، ایمان لے آؤ سچا پکا اور اس ایمان کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کہتے ہیں ہم تم کو دو انعام دیں گے، ایک تو ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اور جب دنیا سے آؤ گے جو جتنے نیک کام تم نے کیا ہے اس کو ہم کئی گنا اضافہ کر کے اس کا اجر و ثواب تم کو دیں گے۔ یقینی طور پر حیات طیبہ خوشگوار زندگی کو کس کو نہیں چاہیے، بچہ ہو بچی ہو بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو مرد ہو عورتیں ہو، سب کو چاہیے چین اور سکون کی زندگی۔ چھوٹے سے بچے سے پوچھئے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے آرام کی زندگی چاہیے، بچی سے پوچھئے تو وہ بھی کہتے ہیں مجھے سکون کی زندگی چاہیے، عورتوں سے پوچھئے مردوں سے پوچھئے، سب کا مطالبہ یہی ہے کہ چین اور سکون کی زندگی چاہیے۔ لیکن اور چین اور سکون کہاں سے ملتا ہے؟
ہم پیسے کے ذریعے سے موٹا گدا تو خرید سکتے ہیں، موٹے موٹے تکیے خرید سکتے ہیں، کمرے میں کولر لگا سکتے ہیں، اے سی لگا سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کتابیں خرید سکتے ہیں، لیکن علم نہیں خرید سکتے۔ تو اللہ کے یہاں کچھ اصول اور ضابطہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسباب راحت اگر اکٹھا کر لیں گے تو ہم کو آرام مل جائے گا۔ آرام اللہ کی طرف سے عطیہ اور دین ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی الفت اور محبت میں نے پیدا کر دی ہے کہ وہ آپ کے اوپر پروانوں کی طرح اپنی زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے نبی آپ نے کچھ نہیں خرچ کیا، اگر آپ ساری دنیا کی دولتیں خرچ کر دیں تب بھی ایک شخص کے دل میں اپنی الفت اور محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ اللہ کا عطیہ اور اللہ کا دین ہے۔ آپ نے نہ کبھی مجھ کو سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا، صرف انہوں نے کہا ہوگا میرے استاد آ رہے ہیں۔ آپ کے دلوں میں جو الفت اور محبت رمضان کی تھی، اس الفت اور محبت کی وجہ سے ان کے استاد کی بھی محبت پیدا ہوئی، اور آپ لوگ اتنی وافر مقدار میں دین کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً یہ الفت، یہ محبت اللہ جل شانہ کا عطیہ اور اس کا دین ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور آپ دنیا میں بہت سے انسانوں کو دیکھتے ہوں گے، دولت کی بھرمار ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ گن نہیں سکتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان کے دروازے پہ کوئی نہیں جاتا۔ انسان دولت کا بھوکا تو ہے، چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت آ جائے، لیکن جب کوئی دولت والا ہوتا ہے اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ جس کے پاس دولت کم ہے وہ حقیر اور ذلیل ہے۔ آپ کتنا ہی گرا ہوا انسان ہوتا ہے وہ اس امیر کے پاس نہیں جاتا، لیکن ایک آدمی کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا، جو علم اس کو ملا ہے اس علم کی برکت کی وجہ سے اس کے ارد گرد لوگ اتنا اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہر آواز پر لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر صدا پر وہ کیا ہے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح کے تعاون کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور جب تک لوگوں کا تعاون نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ کہتے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آج لوگ کہتے ہیں بغیر تعاون کے کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن قرآنی اصول یہ ہے نیکی کے کام پر، تقوی کے کام پر، بھلائی کے کام پر، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے، لیکن گناہ پر، غلط کاموں پر تعاون نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی چور ہے سارے لوگ اس چور کا تعاون کریں گے، چوری میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی پریشانیاں بڑھیں گی۔ لیکن ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، اس کا جب آپ تعاون کریں گے تو دین پھیلے گا، چین اور سکون کی زندگی سب کو نصیب ہوگی۔ آج سب لوگ چاہتے ہیں کہ سماج میں، معاشرے میں چین اور سکون ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا سکون ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ امت کے جو آخری افراد آئیں گے، آخری امت جو آئے گی، اس کی اصلاح انہی کاموں کے ذریعے ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے کوئی چھوٹی سی کتاب، سیرت کی، تاریخ کی کوئی بھی کتاب لے لیجیے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے، اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے، نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے اس دنیا میں ہر طرح کا شر و فساد تھا، چوری، ڈکیتی، شراب خوری، تمام چیزیں موجود۔ شراب اتنا پیتے تھے اور فخر سے کہتے تھے اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو میں میخانے میں پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے،
جوا کھیلتے تھے اس کو سخاوت اور شرافت کا کام سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے رسول آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کو کہاں جانا ہے، اس دنیا میں جو تھوڑی سی مدت تم کو ملی ہے اس مدت میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں سکھلائی، لوگوں نے جب قبول کیا، تو وہ معاشرہ جس کو بگڑا ہوا معاشرہ کہتے تھے، جس کو فساد زدہ معاشرہ کہتے تھے، اتنا اچھا معاشرہ، اتنا اچھا سماج بن گیا، اتنی اچھی سوسائٹی بن گئی کہ آج اس سماج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، تابعین کی زندگی کو پڑھیے، خود اللہ کے رسول کہتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کے رسول کے زمانے کے قریب ہوں گے، اللہ کے رسول جو ہدایتیں لے کے آئے تھے، اللہ کے رسول جو تعلیمات لے کے آئے تھے، ان تعلیمات کے مطابق جب زندگی ہم گزاریں گے تو اتنا ہم خیر کی طرف بڑھیں گے۔ آج دنیا آگے کی طرف بڑھنے کو ترقی سمجھتی ہے، آگے کی طرف بڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر کیا جائے، نبی کی سنتوں کو اگر پامال کیا جائے، صحابہ کی عظمت اور تقدس کو اگر پامال کیا جائے، صحابہ کی زندگیوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے، صحابیات کی زندگی کے نقش قدم پر اگر آپ نہیں چلیں گے تو آگے آپ کتنا ہی بڑھ جائیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، زمین کی تہ میں پہنچ جائیں، دنیا تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا ہے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آج دوسری تہذیبوں سے متاثر ہو کر ہمارے سماج میں بھی یہ تأثر پیدا ہونے لگا ہے، عورتیں بیکار ہیں، عورتیں کسی کام کی نہیں ہیں، عورت منحوس ہوتی ہے، عورت مصیبت ہے، یہ زمانے جاہلیت کا جملہ تھا، لیکن آج تو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، آسمان کی تہ میں پہنچ کر وہاں کی موتیوں اور تمام اللہ کے خزانے کو نکال رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو اگر تم نے پہچان لیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو نہیں۔ پہلا انسان جب خلا میں گیا اور چاند پر پہنچ گیا، چاند سے مٹی لے کے آیا تو ایک اخبار نویس نے اس کی خبر چھاپی اور نیچے لکھا کہ اتنی بلندی پر جا کے بھی تم کو صرف مٹی ہی ملی ہے، تمہیں تو وہاں اللہ ملنے چاہیے تھے کہ اللہ نے جو تم کو علم دیا تھا، جو اللہ نے شعور دیا تھا، جو عقل دیا تھا، اس کی بنیاد پر تم اتنی بلندی تک پہنچ چکے ہو، تم کو تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ یاد آنا چاہیے۔ آپ ایک پارک میں چلے جائیے، ایک پھول کو جب آپ دیکھتی ہیں، گلاب کا ہو، بیلا کا ہو، چمیلی کا ہو، رات رانی ہو، دن کا راجا ہو، کوئی بھی پھول ہو، جب آپ دیکھتی ہیں تو اس کی خوشبو سے آپ کا دل معطر ہو جاتا ہے۔ اس کی پنکھڑیوں کو جب دیکھتی ہیں تو آپ جب چھوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنا نرم ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں تو یہ آنا چاہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس خالق نے اس کو بنایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اس میں خوشبو اللہ نے دی ہے، یہ یقیناً اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، وہ تو بابرکت ذات ہے۔ لیکن اس وقت بھی اگر آپ کا ذہن انسانوں کی طرف صرف جائے، خالق کی طرف نہ جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی چوک ہے۔ آپ کو ہمیشہ اللہ کی طرف نگاہ رکھنا چاہیے۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب تم اسلام کے قوانین کی پابندی کرو گی تو تمہیں گھر میں بند کر دیا جائے گا، برقع پہنا کے تمہیں اندر کر دیا جائے گا، ساری تمہاری ترقی روک دی جائے گی۔ اسلام ترقی نہیں روکتا، مگر بلکہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام ہی نے آپ کو زندگی عطا کی ہے۔ آپ کو تو زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا،
کہتا تھا ناک کٹ گئی، میری عزت ختم ہو گئی، میری پیشانیوں پر بل آ رہا ہے کہ اس بچی کو میں زندہ رکھوں، اس کو میں دفن کر دوں۔ اگر میں دفن کر دیتا ہوں تو سارے عار، سارے شرم، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر میں اس کو زندہ رکھتا ہوں تو جب تک یہ بچی دنیا میں رہے گی تب تک میری ناک کٹتی رہے گی۔ اس لیے کہ وہ رسم و رواج ہم نے تیار کیا ہے، اللہ جل شانہ نے نہیں کیا، اور اس کا خاکہ اللہ نے جن الفاظ میں کھینچا ہے کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جب کسی انسان کو یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی، یہ اس کو بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا، قوم سے وہ منہ چھپا کے بھاگتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، میری عزت چلی گئی، میری ناک کٹ گئی، میری تمام چیزیں برباد ہو گئی، اور اس بیٹی کو وہ زندہ یا تو دفن کر دینا چاہتا تھا، اور یا نہیں تو اس کو رکھتا تو کہتا زندگی بھر میں ذلیل اور خوار ہوتا رہا۔ یہ اس زمانے کا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا بیٹی یہ سرمایہ حیات ہے، بیٹی یہ چین اور سکون کا ذریعہ ہے، بیٹی تو تمہاری خدمت کرے گی، اور باقاعدہ اللہ کے رسول نے اتنی ترغیب دی کہ جو لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو بیٹیوں کو، دو بچیوں کو، دو بہنوں کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کیا، شادی کے لائق ہو گئی، اس کی شادی کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کی بشارت سناؤ، اللہ کی جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ کبھی اللہ کے رسول نے کہا جس نے دو یا ایک بیٹی کی پرورش کی تو یہ بیٹی جہنم میں جانے سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی۔ اور باقاعدہ اس تمام تعلیمات کو سننے کے بعد لوگ اتنا بیٹیوں کی رعایت کرنے لگے، اتنا کرنے لگے کہ وہ لوگ جو دفن کیا کرتے تھے وہ بیٹیوں کے محافظ بن گئے۔ جو لوگ چوری کرتے تھے اللہ کے رسول نے جب چوری کی مذمت کی تو انہوں نے چوری کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے لگے۔ جو لوگ شراب پیتے تھے جب حکم آیا صراحتاً کہ اب شراب پینے پر پابندی لگ چکی ہے، جن لوگوں کے منہ میں جام لگا ہوا تھا انہوں نے پھینک دیا۔ جو لوگ کاروباری اعتبار سے مال لے کر آ رہے تھے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے وہیں پوری کی پوری شراب بہا، ایک پیسے کے انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اگر اللہ کے رسول اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو یقین کیجئے کہ بہت سی بیٹیاں زندہ دفن کر دی گئی ہوتی۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میری ایک بچی تھی، بڑی خوبصورت تھی، مجھ کو اس سے محبت تھی، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، ہر وقت میری خدمت کے لیے آتی تھی، میں اس کو دیکھتا تھا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ آج بھی جب کوئی شخص کام کر کے آتا ہے، چاہے آفس سے آئے، چاہے کہیں پڑھا کے آ رہا ہو، چاہے کہیں کھیت میں سے آ رہا ہو، جب اپنے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہے تو ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ایک روز میں نے بیوی سے کہا کہ بچے کو خوب عمدہ سا لباس پہنا دو، اور اس کے بعد میں اس کو لے جا رہا ہوں کہیں ٹہلانے کے لیے، اور باقاعدہ بیٹی کو تیار کیا، پھاوڑا لیا، اور باقاعدہ ایک کوئی برتن لیا ہوگا جس سے مٹی اٹھا کے گڈھا کرے۔ تو بیٹی بار بار پوچھ رہی تھی ابو کہاں چل رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے اس کے ابو کہ بیٹی تمہیں ٹہلانے کے لیے چل رہا ہوں۔ اس کے بعد جب گڈھا کھودنے لگے ہیں تو جو مٹی اڑ اڑ کر باپ کے جسم اور معصوم بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتی،
اور اس کے بعد جب اپنے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق اس بیٹی کو جب گڈھے میں ڈال دیا ہے، وہ ابو ابو چلاتی رہی، لیکن اس کے کانوں میں اس کی آواز نہیں جاتی، اور باقاعدہ زندہ دفن کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے دفن تو کر دیا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ بے گناہ تھی، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں نے اس کو غلط طریقے پر میں نے اس کو کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ جل شانہ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے وہ جملہ اس کو سنایا کہ اسلام لانے سے پہلے جو کچھ کام تم کیے تھے، اسلام لانے کے بعد اللہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے تھے۔ الاسلام یہدم ما کان قبل۔ جب اللہ کے رسول نے اس باپ کی یہ آواز اور صدا سنی، پورا واقعہ سنا، رحمت للعالمین کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور کہا تم نے رسول رحمت کو رولا دیا ہے، تم کو یہ واقعہ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں سنانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو روکا، کہا مت کچھ کہو، وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے، جو غلطی ہوئی ہے اس کا احساس ہے، اس احساس کے ذریعے سے وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اس غلطی کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ اسلام لا چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور میرا نام انہوں نے اس زمانے میں عربی میں جو رکھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کھٹمل یا کوئی اس طرح کی چیز، کہا اچھا نام نہیں تھی۔ اور اس کے بعد مجھ کو آج تک انہوں نے کچھ سکھایا نہیں قرآن پڑھنا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خالی بیٹے کی شکایت کرنا جانتے ہو، تمہارے اوپر جو بیٹے کا حق تھا تم نے کتنا ادا کیا؟ یہی حال ماؤں کا ہوتا ہے، بیٹیوں کی شکایت تو کرتی ہیں کبھی کبھی کہ بیٹی بات نہیں مانتی ہے، بیٹی وہ نہیں کرتی ہے، بیٹی یہ نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ اگر اچھا معاملہ ہے، آپ نے اس کی تعلیم و تربیت اچھی کی ہے، آپ یقینی طور پر وہ بیٹی اچھی کی۔ جب یہی بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، جیسے جیسے بڑھتی ہیں، ان کے والدین کی پیشانی پر شکن آنا شروع ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب بڑھنے لگتی ہیں تو وہ خوشی غم میں کیا ہے بدلنے لگتی ہے کہ اب کیا کریں گے، کیا پڑھائیں، کہاں پڑھائیں، کیا سکھائیں، کیسے سکھائیں۔ ایک اچھی بیٹی یہ بن کر ابھرے، اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب بیوی بنتی ہے، تو اسلام نے بیویوں کے جو حقوق بتائے ہیں شوہروں پر، اور شوہر کا جو حق بیوی پر بتایا ہے، اگر ان تمام کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دونوں کی رعایت ہے۔ آج لوگوں کے کہنے پر عورتیں یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے اوپر تو مرد حاکم کی حیثیت سے ہیں، ہر وقت ہم کو دبائے رہتے ہیں، اور بعض چیزوں میں وہ باقاعدہ مثال دے کے کہتے ہیں ہم کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے۔ پیچھے اس لیے رکھا جاتا ہے آپ کو کہ فتنہ نہ بڑھے، فتنہ اور آزمائش میں آپ نہ مبتلا، ورنہ اللہ جل شانہ تو قدرت کی نشانیوں میں سے کہا انسانی جوڑے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی جوڑے مرد اور عورت جب بیوی اور شوہر کی شکل میں ہوتے ہیں تو یہ میری قدرت کی نشانی ہے، جیسے چاند ایک نشانی ہے، سورج ایک نشانی ہے، آسمان ایک نشانی ہے، پہاڑ میری نشانی ہے، ایسے ہی قدرت کی نشانیوں میں انسانی جوڑے، اور جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کو تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، جسمانی سکون، روحانی سکون، قلبی سکون، گھریلو سکون، ہر طرح کا سکون ملتا ہے، اور اسی طرح سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شفقت اور رحمت کا مادہ پیدا ہوتا ہے،
کوئی بیمار ہو جائے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بیمار تو بیوی ہے چھوڑ دو اس کو، بلکہ جیسے بیوی اس کے لیے کیا ہے پریشان ہوتی ہے، شوہر بھی بیوی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ایک کو رفیق حیات کہتے ہیں، ایک کو رفیق حیات کہتے ہیں۔ زندگی کی ریل کی جو پٹری تو ہوتی ہے اس پر مرد اور عورت جو ہیں شوہر اور بیوی کی شکل میں جب دونوں پٹریاں صحیح ہوتی ہیں تو زندگی کا سفر بڑی آسانی سے چل جاتا ہے۔ کسی کو نیک بیوی مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی۔ اگر کسی کو مل جائے زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی کیا ہے شکر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی بیوی اچھی مل گئی تو پورا گھر جنت نما بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی عورت آ گئی بیوی کی شکل میں جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دینی گھر سے نہیں آئی ہے تو بنایا گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور آج آپ کو اللہ نے اگر نگاہیں دی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس اچھی بیویاں ہیں ان کی اولاد اچھی ہوتی ہے، ان کا گھر کے تمام چیزیں سلیقے سے رہتی ہیں۔ کسی گھر میں چلے جائیے تو جیسے ہی گھر میں جائیں گے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والی کیسے ہے۔ اگر وہ اچھی ہے تو صاف ستھرا گھر رہے گا، چاہے کچا رہے چاہے پکا رہے، ساری چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی رہے گی، کوئی چیز بے ترتیب نہیں رکھی رہی ہوگی۔ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہو گیا، تب بھی وہ جانتی ہے کہ ماچس یہاں رکھی ہوئی ہے، تیل یہاں رکھا ہے، ہلدی میں نے یہاں رکھا ہے، مسالہ میں نے یہاں رکھا ہے، جا کے اٹھا کے لے کے چلی جائے۔ لیکن اگر پھوہڑ قسم کی کوئی مل جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ملے، تو پتہ چلا کہ پورا شاندار قسم کا کچن بنا ہوا ہے، سارے سامان رکھے ہوئے ہیں لیکن کل بے ترتیب، ایک ماچس کی تلاش کرنے میں پورا کچن کا ہے خراب کر کے رکھ دیا۔ ایک بچے نے کہیں پیشاب کر دیا، آپ کا بچہ ہے، دھل دیجئے نا، صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، لیکن آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے پیشاب جب ان کے پیر میں لگے گا تو پیشاب پورے گھر میں پھیلے گا۔ تو اگر اچھی بچی اچھی بیوی کی شکل میں آ جائے تو آپ یقین کیجئے باعث سکون۔ خود اللہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہ سکون کے لیے حضرت حوا کو اس کے جسم سے اللہ نے پیدا کیا تاکہ حضرت آدم کو سکون اور چین ملے۔ پھر آدم اور حوا کی اولاد ہم سب ہیں، قیامت تک یہ اولادیں چلتی رہیں گی۔ جب شادی ہوتی ہے تو عورت باعث سکون بنتی ہے۔ بہت سے لوگ بعض مرتبہ عورتوں کی شکایت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کتنا اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں؟ اگر اس کے سر میں درد ہے، آپ کو 7 بجے چائے پینے کی عادت ہے یا آپ کو 5 بجے صبح سویرے چائے پینے کی عادت ہے، اگر دونوں اپنے آپ کو رفیق حیات اور رفیق حیات سمجھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے 12 بجے اگر آپ کہیں گے بیگم چائے بنا دو تو وہ چائے بنا دے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میرے لیے میں نے اپنے ماں کو، باپ کو، سہیلیوں کو، دوستوں کو، اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے علاقے کو چھوڑا ہے ان کے لیے، تو اگر ان کی بھی خدمت میں نہیں کر سکتی ہوں تو پھر کس کی خدمت کروں؟ وہ تو جان تک دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو چائے نہیں ملی، پتہ چلا آپ پورے کچن کا سامان اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا، تو اس سے بربادی کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی۔ میں مدراس میں پڑھاتا تھا تو ہم لوگ 2 آدمی ایک جگہ خطبے کے لیے جاتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو وہ تمل کا علاقہ تھا، وہ تمل زبان میں کسی مسجد میں بیان کرتے تھے، میں اردو میں بیان کرتا تھا۔ مدرسے کے بالکل برابر سے سڑک، تو ہم لوگ ٹائم سے آتے اور وہاں بسوں کا ٹائم بالکل فکس رہ جاتا، اسی ٹائم آتی تھی، بیٹھتے ٹھیک ٹائم پہنچ جاتے۔ ان کا نام تھا ابراہیم، غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیا تھا، پھر اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، سب کو اسلام میں لایا تھا۔
تو ایک روز جب آئے وہ بس میں بیٹھے تو کچھ پریشان سے تھے، کچھ اداس تھے۔ تو میں نے کہا ابراہیم بھائی کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ کہ مولانا پوچھئے مت۔ میں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیے تاکہ آپ کا غم جو ہے وہ دھل جائے، بتانے کے بعد آپ کا غم ہلکا ہو جائے۔ کہنے کہ آج بڑی بیوقوفی ہو گئی۔ تو میں نے کہا ذکر کیجئے، بیوقوفی ایک مرتبہ کیے ہیں، اگر بیان کر دیں گے تو آئندہ ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے۔ تب وہ تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ بیوی بچوں کو لے جاتی تھی، اسکول چھوڑ کے چلی آتی تھی جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھے۔ آج چونکہ چھٹی کا دن تھا، بیوی نے مجھ سے کہا کہ بچوں کو تم چھوڑو۔ تو میں نے کہا تم روزانہ جاتی ہو، جاؤ تو۔ اس کے بعد کیا ہے وہ بچوں کو تو لے کے گئی، اور اس کے بعد بچوں کو پہنچا کے جب آئی ہے تو نہ مجھ کو چائے دیا نہ وائے دیا، کچھ نہیں دیا، جا کے بیٹھ گئی کمرے میں۔ اور مجھ کو غصہ چڑھا، اسٹوو اٹھا کے میں نے ایسے پھینک دیا گھر کے باہر، چینی کا ڈبہ میں نے گھر میں پھینک دیا، چینی ساری بکھر گئی، چائے کی پتی ادھر پھینک دیا۔ اس کے بعد میں بیٹھا رہا کہ شاید آئے اٹھائے، اب کیوں اٹھائے گی، ایکا آپ نے نا۔ تو کہنے میں بیٹھا رہا، نہ وہ اٹھی نہ چائے بنا کے دی، مجبوراً میں نے غسل کیا، کپڑا بدلا، اب جا رہا ہوں بغیر چائے کے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا جو اسٹوو پھینکا تھا وہ آپ کی بیوی کا تھا؟ کہنے نہیں میرا تھا۔ تو میں نے کہا جب اسٹوو پھینک دیے ہیں، تیل اس کا سارا گر گیا تو کہاں سے چائے بنائے گا؟ چینی آپ نے پھینک دیا، چائے کی پتی پھینک دیا، اب آپ اٹھا کے لا کے دیجئے تب نہ بنائے گی۔ تو کہنے دیکھتا ہوں شام تک کیا ہوتا ہے۔ میرا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا، مجھ کو احساس ہو گیا۔ تو میں نے کہا ایک چائے آپ کو اگر وقت سے نہیں ملی ہے تو اتنا ہنگامہ آپ نے کھڑا کر دیا۔ وہ بیچاری روزانہ آپ کو چائے بھی دیتی ہے، کھانا بھی پکا کے دیتی ہے، کپڑا بھی دھلتی ہے، آپ کے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، ان کو اسکول بھی پہنچاتی ہے، اس کا ایک مرتبہ بھی شکریہ نہیں ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب ایک صاحب کے گھر گئے، دعوت دیا انہوں نے، بیچارے جب کھاتے رہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور کہا کھانا بڑا لذیذ ہے، بہت اچھا ہے، نمک مسالہ بالکل مناسب ہے، اس سے کم اور زیادہ اگر کریں گے تو کھانے کی لذت بگڑ جائے گی۔ اندر جو عورت جس نے کھانا پکایا تھا وہ رونے لگی۔ تو جب شوہر اندر گئے تو کہنے لگے کہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں مولوی صاحب، تم رو رہی ہو؟ کہنے اسی پہ تو رونا آ رہا ہے کہ مولانا ایک دن کھانا کھائے ہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ 40 سال سے کھانا کھا رہے ہیں، بڑھا گئی ہوں، ایک دن بھی آپ نے میرے کھانے کی تعریف کی ہوتی۔ آپ تو ہمیشہ نمک زیادہ ہو گیا، تیل زیادہ ہو گیا، مسالہ زیادہ ہو گیا، چاول کڑا رہ گیا، روٹی کیا ہے ذرا سا کچی رہ گئی، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا اچھا۔ جبکہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے، جو چیز پسند نہیں ہوتی تھی نہیں کھاتے تھے، لیکن کبھی عیب نہیں نکالتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیگم نے کھانا پکایا، نمک بھول گئی ڈالنا، آپ چپ چاپ گئے بیٹھ کے کھائے چلے آئے، ایسا نہیں۔ مانگ لیجئے نا کہ لگتا ہے نمک کم ہے، تھوڑا سا نمک دے دو۔ اب جب وہ چکھتی ہے تو خود اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں نمک آج بھول گئی۔ کبھی کبھی نمک ڈبل ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ ڈالا پھر بھول گئی، دوبارہ ڈال دیا۔ نمک جب کم ہوگا تو کھانا اچھا نہیں لگے، نمک جب زیادہ ہو جائے گا تب بھی کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن یہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی غلطیوں کو برداشت کیجئے نا، تب جا کے ہوتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو دعا سکھلائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ہم کو ایسی بیویاں دیجیے، ایسی اولاد دیجیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جب ان کو ہم دیکھیں تو ہمیں چین اور سکون ملے۔ ہم اپنی اولاد کو دیکھ کر آج بھی کہتے ہیں وہ لخت جگر ہے، نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میری دل کا سرور اور چین ہے۔ لیکن وہ چین اور سکون والی اولاد کب بنے گی؟ جب آپ صحیح
वही तालीम और तरबियत करेंगे, सबीलुर रशाद जैसे मदरसों में मकातिब में पढ़ाएंगे, तब जाके वो आपकी आंखों का तारा बनेंगी। और वही बच्ची जब बीवी की शक्ल में होगी तो वो आपके लिए बाइसे सुकून होगी। और अगर इस तरह के मदरसों में दीनी तालीम न दी गई, घर का माहौल दीनी नहीं हुआ, तो आप यकीन कीजिए आजकल बच्चियां जो स्कूलों से पढ़ के आती हैं, MA हैं, BA हैं, MSc हैं और मालूम नहीं क्या क्या हैं, लेकिन जब घर में जाती हैं, जो उनका असली घर बनता है, ससुराल जिसको कहते हैं, तो वहां जाने के बाद वो एक मुसीबत खड़ी कर देती। मैं रोटी पकाने नहीं जानती, मैं चावल पकाना नहीं जानती, मेरे अब्बू तो होटल से मंगवाते थे, ढाबे से खाना मंगवाते थे, मैंने कभी खाना नहीं पकाया। तुम्हारे अब्बू मालदार रहे होंगे, ठीक है, होटल से खिलाते थे, लेकिन जहां तुम आई हो उसके पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो एक शौहर को अपने बच्चों को पकाकर खिला नहीं सकती हो? यकीनन खिला सकती है। और जब मिलजुल कर रहेंगे तो हो जाएगा। कभी औरत बीमार हुई, बच्चे का कपड़ा अगर मर्द धुलने लगा, कोई साहब चले गए, देख लिया, अच्छा बीवी की गुलामी करते हो, जोरू के गुलाम हो, कपड़ा धुल रहे हो, पतीली धुल रहे हो। अरे भाई अपने घर का काम कर रहा है। अल्लाह के रसूल घर में झाड़ू देते थे, जूता फट जाता था सिल लेते थे, बकरी का दूध अल्लाह के रसूल खुद दूहते थे। तो अल्लाह के रसूल ने अगर ये काम किया है और कहा करते थे अना खैरुकुम ली अहली, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हूँ। और अल्लाह के रसूल हमसे और आपसे कह गए खैरुकुम ली अहली, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। आज बहुत से लोगों को देखेंगे बाहर बैठे रहेंगे, मजलिस में बैठे रहेंगे, खूब हंसी मजाक ठट्ठा चलता रहेगा, चाय का दौर चलेगा, गुफ्तगू लंबी चौड़ी होती रहेगी, और उसके बाद जैसे घर में गए तो मुंह बना के जाएंगे, पूरे घर में शोर हो जाता, आ गए, बच्चे इस कोने भाग रहे हैं, बच्चियां उस कोने भाग रही हैं, बीवी बेचारी डर के मारे भाग रही है कि आ गए हैं। अरे कौन आया है? उन बच्चों के बाप आए हैं, तुम्हारे शौहर आए हैं, कोई शेर और चीता तो नहीं आ गया है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसी हैअत बना के जाते हैं कि जैसे लगता है कि बस अब आसमान और जमीन फट जाएगा और सारी बर्बादियां होना शुरू हो जाएंगी। जब तक बाहर थे बिल्कुल आराम और सुकून से थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने बीवियों के जहां हुकूक बयान किए, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, जैसे मर्दों का हक है वैसे औरतों का भी हक है, दोनों के हुकूक मुसावी हैं, लेकिन मर्द को एक दर्जा फौकियत और फजीलत हासिल है। और खुद अल्लाह जल्ल शानो ने कहा ये फौकियत मैंने दिया है और इस बुनियाद पर मैंने दिया है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह कहते हैं मर्द जिम्मेदार हैं, मसऊल हैं, घर के मुखिया हैं, घर के सबसे बड़े हैं, घर के देखने रेखने की जिम्मेदारी इन मर्दों पर है, इसलिए कि मैंने उसको मर्द बनाया। अल्लाह ने किसी को मर्द किसी को औरत बनाया, औरत चाहे कि मैं मर्द बन जाऊं, मर्द चाहे औरत बन जाऊं, नहीं हो सकता है। ये अल्लाह जल्ल शानहू ने पैदा कर दिया है मर्द की शक्ल में, तो मर्द ही रहेगा। आज आप कहेंगे साइंसी तरक्कियात बहुत तरक्की कर चुकी हैं, मेडिकल साइंस आसमान पे पहुंच गया है, आजकल तो ऑपरेशन करके मर्द को औरत बना देते हैं, औरत को मर्द बना देते हैं, लेकिन वो तमाम खुसूसियात वो नहीं बदल सकते। अल्लाह जल्ल शानहू ने जिस चीज को जैसा पैदा किया है, बनाया है, कितनी भी इंसान तरक्की कर ले नहीं होता। हमारे जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं, उनका काम है सफाई का, खून साफ करके दिल में भेजता है, दिल सप्लाई करता है, और जो गंदा पानी होता है वो पेशाब की शक्ल में निकल जाता है, जितने पानी की जरूरत होती है वो उसको कबूल कर लेता है। एक साहब ने एक डॉक्टर साहब से कहा जो गुर्दे के बहुत माहिर थे कि आजकल गुर्दा बहुत जल्दी जल्दी फेल हो जाता है, गुर्दा आप बदलते हैं तो आप गारंटी नहीं लेते हैं कि आदमी ठीक ठाक रहेगा, आप कहते हैं कि हो सकता है कि ठीक ठाक रहे।
تو اگر آپ لوگ گردہ بنا لیں تو کیا پریشانی ہے؟ آپ ڈائلیسس کے ذریعے سے صاف کر کے خون پھر جسم میں منتقل کر دیتے ہیں، گردہ ہی بنا لیجئے نا۔ تو کہنے لگے کہ گردہ ہم نہیں بنا سکتے، گردے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آج کی میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچ نہیں پائی۔ کہتے ہیں گردے کے اندر ایک چھننی ہوتی ہے، وہ اتنی باریک ہوتی ہے، اتنی پتلی ہوتی ہے، ساری چیزوں کو چھان کر گندگیوں کو نکال دیتی ہے، اور جو صاف ستھرا خون ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ڈاکٹر کہے ہم چھننی تیار کر لیں، فٹ کر دیں گے، لیکن کتنا اس کو چھاننا ہے، کتنا اس کو بھیجنا ہے، کتنا اس کو جسم سے نکالنا ہے، جو اس کے لیے عقل اور شعور ہوتا ہے وہ کہاں سے انسان لائے گا؟ تو ہر چیز کے اندر اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے، فطرت وہی رہے گی، فطرت نہیں بدل سکتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ مردوں کو ہم نے فوقیت دی ہے اس لیے کہ ہم نے مرد بنایا، اس کو قوت دیا ہے، اس کو طاقت دیا ہے، اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ جلدی سے جوش اور غضب میں نہیں آتا ہے۔ عورتیں جلدی غصہ ہو جاتی ہیں، جلدی سے خفا ہو جاتی ہیں، جلدی سے جذبات میں آ جاتی ہیں، ہوش کھو دیتی ہیں، اس لیے اللہ نے کچھ کام عورتوں کے ذمہ لگایا ہے، کچھ کام مردوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی جب شادی کی تو کہا علی تمہارے شوہر ہیں، گھر کے باہر کا جتنا کام ہے اس کی ذمہ داری علی کی، اور گھر کے اندر جو کام ہے وہ تمہارا کام ہے۔ اور اسی لیے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے آپ لوگ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں گھٹا پڑ گیا تھا، نشان پڑ گیا تھا۔ آج جو عورتیں برتن صاف کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں یا چاول دھوتی ہیں، ان کا ہاتھ اتنا نرم و نازک نہیں رہتا جتنا ان عورتوں کا رہتا ہے جو یہ کام نہیں کرتی۔ اور پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے ہاں تو گیہوں پیسا جاتا تھا جاتا کے ذریعے سے، اور دھان کوٹا جاتا تھا، تو یہ عورتیں جب کام کرتی تھیں تو ان کے باقاعدہ وہ ہو جاتا۔ پانی کے لیے وہ دور جاتی تھیں، حضرت فاطمہ وہاں سے لے آتی تھیں، ان کے نشان پڑ گئے تھے۔ جب کچھ غلام آئے مال غنیمت کے طور پر اور اسلام میں فراوانی اور خوشحالی ہو گئی تو حضرت علی نے کہا کہ اپنے ابا جان سے جا کے کہو کہ ایک بادی یا غلام دے دیں جو تمہارا کام کرے تو تم کو کچھ آرام مل جائے۔ تو بیٹی نے کہا آپ جائیے کہیے نا، تو کہا نہیں تمہارے ابا ہیں تم کہو۔ حضرت فاطمہ گئی، واقعہ آپ سنیے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو، اس کو ہم آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ کہیں جانے لگتے تھے سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، اور جب واپس آتے تھے سفر سے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے گھر ملاقات کے لیے آتی تھی تو آپ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، بیٹی کو بہلاتے تھے، ان کی عزت اور اکرام کرتے تھے۔ نبی کا یہ پیغام تھا امتیوں کے نام، بیٹی بہت برکت والی چیز ہے، تم اس کو باعث زحمت مت سمجھنا، یہ باعث رحمت ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب کہا تو اللہ کے رسول نے ان کی بات کو سنا کہ ٹھیک ہے میری بیٹی کو تکلیف تو ہوتی ہے، صحیح میں ہاتھ میں گھٹا پڑا ہے اور نشان پڑے ہوئے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے صرف اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، امت کی ساری بیٹیاں تھیں، امت کے سارے بیٹے تھے، سارے مرد اور ساری عورتیں تھیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کو سمجھایا کہ اے میری بیٹی، اے میری لاڈلی، اے میرے لخت جگر، تم سے زیادہ دوسرے لوگ ضرورت مند ہیں، اصحاب صفہ کو ضرورت ہے، اور لوگوں کو ضرورت ہے۔ میں تم کو ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں جس کو تم پڑھ لو گی تو تمہیں چین اور سکون ملے گا۔ نماز کے بعد جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ وہی تسبیحات ہیں جو حضرت فاطمہ کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو ملی، اور اس کو تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ہم آپ
ہوتے آج کا کوئی باپ ہوتا، بیٹی کہہ رہی ہے جتنی دولتیں ہیں اٹھا کے اس کو دے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو اسی دائرے میں رکھا، اس کو اطمینان اور سکون دلا دیا اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد تیسری شکل جو عورت کی ہوتی ہے وہ ماں۔ لفظ ماں کے اندر جو عظمت ہے، جو تقدس ہے، جو پیار ہے، جو شفقت ہے، دنیا کے کسی لفظ میں نہیں۔ چاہے وہ عربی میں کہیے الام، چاہے اردو میں ماں کہیے، چاہے کسی اور زبان میں مدر کہیے، کچھ بھی کہیے، وہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے ایک طرح کی شفقت ٹپکتی ہے۔ اور یقیناً ماں نے جتنی قربانیاں دیتی ہے وہ اولاد کے لیے، وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، صرف وہ ماں ہی دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس کا حق ہے اس میں والدین ہیں، ماں اور باپ، لیکن ماں کا حق زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تو صراحتاً کہا اور اللہ جل شانہ نے اشارتاً کہا۔ جہاں اللہ حکم دیتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہیں آتا احسانا، آگے اللہ جو ذکر کرتے ہیں وہ ماں کی مشقتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہیں اللہ کہتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ ماں اتنی مشقتیں برداشت کرتی ہے کہ کوئی اور عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتے ہیں جب حمل اس کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو جو اس کی غذا ہوتی ہے وہی غذا اس بچے یا بچی کی ہوتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد 9 مہینے تک پیٹ میں لیے رہتی ہے، سارا کام کرتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، جو اور گھریلو کام ہوتی ہے سب کام کرتی ہے۔ لیکن آپ اگر 2 لقمہ 4 لقمہ کھانا زیادہ کھا لیجئے تو آپ کسی ڈاکٹر سے کسی حکیم سے کہتے ہیں آج کھانا زیادہ کھا لیا ہوں، ذرا کوئی دوا دے دیجئے پچ جائے، آرام مل جائے، کچھ تھوڑی سی تکلیف سی محسوس ہو جائے۔ 9 مہینے تک جو ماں اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے وہ صرف ماں ہی برداشت کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد جب جننے کا وقت آتا ہے وہ موت و حیات کی کشمکش رہتی ہے، خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے۔ موت و حیات کی کشمکش کے بعد جب اس کو جنتی ہے وہ پھر اپنے آغوش میں لے کر اپنا جگر سے لگاتی ہے، اس کے بعد کا ہے اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جب بچہ آتا ہے اس کی گود میں تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی برداشت کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ بچی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اگر اس کا بھائی اس کی بہن اگر پاخانہ کر دیں، کچھ گندگی کر دیں، قے ہو جائے، ناک پکڑ کے بھاگے گی، قے اس کو آنے لگتی ہے۔ لیکن جب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو کر اس کی گود میں آتا ہے، ماں بن جاتی ہے، تو ماں کی گود میں بچہ جب پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے تو ماں ہنستی کہتی ہے حق دیے سے لاؤ دھوتے۔ وہ وہی پیار اور ممتا ہوتی ہے، وہ کہیں اور نہیں پائی جا سکتی، وہ صرف ماں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ اور ماں اس کو کیسے کیسے پالتی ہے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف دودھ پلاتی، ماں صرف دودھ نہیں پلاتی، اپنے تمام عادات، تمام اخلاق، تمام صفات اس کو پلا دیتی ہے۔ کبھی دیکھیں گے کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہے ایک جیسے ہیں، بیٹے کیا ہے بدلے ہوئے رہتے ہیں، رنگ میں بدلے رہتے ہیں، لمبائی میں بدلے رہتے ہیں، عادات کے لحاظ سے بھی بدلے رہتے ہیں۔ 2 بھائی ہیں، ایک بہت سخی ہے اور ایک بہت کنجوس۔ یہ کنجوس کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کچھ اثرات رہے ہوں گے، اب چاہے ابا کے رہے ہوں، چاہے اماں کے رہے ہوں، چاہے اس خاندان کے رہے ہوں، اللہ جل شانہ وہ تمام صفات اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ میں نے بنگال میں حفظ کیا ہے تو میرے جو حفظ کے استاد تھے ان کے 3 اولاد تھی۔ سب سے بڑی والی اسکول لائن سے پڑھ کے آئی تھی ہائی اسکول، وہ میرے ساتھ کیا ہے باقاعدہ دیوبند تک گیا پڑھا۔ وہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ افریقی کسی ملک سے آیا، بالکل پکا کالا۔
دوسرا جو بچہ تھا حافظ صاحب کا وہ درمیانی درجے کا، دیکھ کے لگتا تھا کہ ہاں یہ ہندوستان کا ہے، نہ ایک دم کالا نہ ایک دم گورا، اور تیسرا جو ہے ایسا لگتا تھا جیسے انگلینڈ سے آیا، ایک دم گورا، اور دیکھ کے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ حافظ صاحب کا لڑکا۔ تینوں کھڑے کر دیے جاتے اور حافظ صاحب کو بیٹھا دیا جاتا تو کوئی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ تینوں اولاد اسی ایک باپ کی، تینوں میں اتنا فرق تھا۔ اللہ جل شانہ رنگ بدل سکتے ہیں، شکل صورت بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو ماں کتنی مشقتیں برداشت کرتی ہیں، قرآن نے ان مشقتوں کا ذکر کیا، جب پیٹ میں رہتا ہے تب، اور جب جنتی ہے تب، اور پھر جب دودھ پلاتی ہے مدت رضاعت کے اندر، وہ اتنی مشقتیں برداشت کرتی ہے جتنی مشقت باپ نہیں برداشت کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کچھ نہیں کرتا، باپ نے کمایا، مکان بنایا، کھانے کا انتظام کیا، ساری سہولتیں دی، یقیناً اس کا حق ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماؤں سے میں مخاطب ہوں، ماں غور سے سنے، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آپ کا نام لیا، امک، پھر اس نے کہا ثم من، کہا امک، پھر کہا کون، ثم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، چوتھی مرتبہ آپ نے کہا اباک، اور پھر کہا الاقرب فالاقرب۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ماں کا حق ذکر کیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے، اور تیسرے درجے کے بعد اللہ کے رسول نے باپ کو بتایا، اور پھر کہا اس کے بعد جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ یقینی طور پر وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو رکھا، موت و حیات کی کشمکش سے جنا، اپنا خون جگر پلا کر اس کو پالا پوسا، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول تو یہاں تک کرتے تھے، ایک صحابی آئے کہنے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، جہاد کا ثواب تمہیں ماں کی خدمت میں ملے۔ ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنے والا ہوں، اور میں جب گھر سے نکلا ہوں تو میری ماں رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ واپس ماں کو خوش کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ نہیں کہ ماں کا پیر اٹھاؤ تو جنت نظر آئے گی بس چلے جاؤ، ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کی عظمت اور تقدس کو یہ کرو گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لیکن جب انسان کی شادی ہوتی ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ آتا ہے، ایک طرف اس کی ماں ہوتی ہے اور ایک طرف اس کی بیوی ہوتی ہے۔ ماں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میرا ہے، سارے حقوق اس پر میرے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، اس لیے اب اگر کوئی اس میں دخل اندازی کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گی، اور اس کو حق ہے اس بات کا دعویٰ کرنے کا، اس لیے پیٹ میں پالا اس نے، جنا اس نے، پرورش اس نے کی، سب کچھ اس نے کیا، بیمار ہوتا تھا رات رات تک وہ جاگتی تھی، یقیناً اس کو یہ دعویٰ کا حق ہے۔ دوسری طرف بیوی آتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے چچا کو چھوڑا، اپنی چچی کو چھوڑا، پورے خاندان کے لوگوں کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، گھر چھوڑا، محلہ چھوڑا، پورا میں نے گاؤں چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، صرف شوہر کے لیے، اس لیے شوہر پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اب وہ بیچارہ پھنسا ہوا رہتا ہے، ادھر اگر مائل ہوتا ہے تو کھڈ میں گرتا ہے، ادھر اگر مائل ہوتا ہے تو بہت بڑے گڈھے میں گرتا ہے، دونوں طرف تباہی۔ اب اس کو چلنا ہے، ماں کے تقدس، ماں کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور بیوی کے پیار اور محبت میں بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ماں نے یہ محسوس کر لیا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ بیٹا ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن ماں نے اگر خیال کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات بیٹے پر پڑے۔ ایک بہت مشہور صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بڑے نیک تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑا روزہ رکھتے تھے، بڑے صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری وقت آیا، جو حکم ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب آ جائے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس بیٹھ کے زور زور آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے یہ مت کہیے کہ پڑھو، آپ پڑھیے تو اس کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے گا تاکہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ حضرت علقمہ کے پاس بیٹھ کر لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ کے الفاظ نہیں جاری۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، حضرت علقمہ کے پاس بیٹھے ہیں، لگتا ہے کہ آخری وقت ہے، لیکن بار بار ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کلمے کے الفاظ حضرت علقمہ کی زبان پر نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہلوایا کہ ان کی ماں سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں، یا نہیں تو وہ آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو منع کر دو، میں آتا ہوں۔ جب وہ آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا علقمہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کانا کثیر الصیام کثیر الصلاۃ کثیر الصدقہ۔ اے اللہ کے رسول، علقمہ بہت نمازیں پڑھتا تھا، نوافل کثرت سے پڑھتا تھا، نفلی صدقات کثرت سے کرتا تھا، نفلی روزے کثرت سے کرتا تھا، اس کا مطلب فرائض تو ادا ہی کرتا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے کہ وہ بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دو۔ کہا میں کبھی نہیں معاف کرتی، اس لیے کہ بیوی کو مجھ پر فوقیت دے رہا ہے اور مجھ کو نظر انداز کر دیتا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جاؤ لکڑیوں کا گٹھن لے آؤ، ڈھیر لاؤ۔ لکڑیاں اکٹھا ہوئیں، اللہ کے رسول نے کہا آگ لگاؤ اس میں، اور جب آگ خوب روشن ہو جائے علقمہ کو اسی میں اٹھا کے پھینک دو۔ اماں کی مامتا چیخ پڑی، اللہ کے رسول ایسا مت کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اس آگ میں تم جلنا برداشت نہیں کر سکتی ہو تو کل آخرت میں جب آگ میں جلایا جائے گا جہنم کی تو کیسے برداشت کرو گی؟ جیسے ہی حضرت علقمہ کی ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، حضرت علقمہ کی زبان پر کیا ہے کلمے کے الفاظ جاری ہوئے۔ اندازہ کیجئے کہ صحابی ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن ماں کو یہ احساس ہو گیا کہ بیوی پر مجھ کو ترجیح ہے، مجھ کو کیا ہے نظر انداز کرتا ہے، اپنی بیوی کو فوقیت دے رہا ہے، صرف اس وجہ سے ناراض تھا۔ آج بھی عام طور سے دیکھا جاتا ہے مائیں اپنی بیٹیوں کا تو بہت خیال کرتی ہیں، اور جو بہو بن کے آتی ہے اس کو غیر کی بیٹی سمجھتی۔ ابھی صبح جب میں آیا تھا جو ایک بچی نے نظم پڑھا تھا کہ بہو کو بیٹی سمجھو، کیا ہے بہو کو بیٹی سمجھنا چاہیے، کچھ ایسے ہی۔ تو اگر ہر ماں اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے تو کوئی پریشانی نہ، لیکن جب دیکھیں گے گھر میں کوئی بیٹی رہتی ہے وہ آرام سے سوئی رہے، کھیلتی رہے، کوئی نہیں، اور بہو اگر ذرا سا سو جائے، سونے کے لیے آئی ہے، کوئی کام نہیں، اگر وہ آرام کے لیے لیٹ گئی ہے تو لیٹنے دیجئے نا، تھوڑا سا برداشت کر لیجئے نا۔ آپ کی جوان بیٹی گھر میں رہتی ہے، کوئی کام نہیں کر رہی، اور جب یہی بیٹی دوسرے کے گھر بہو بن کے جاتی ہے تو یہی ماں تنہائیوں میں بیٹھ کر روتی ہے، آنسو بہاتی ہے کہ میری بیٹی کو کتنا کھٹایا جا رہا ہے، لیکن دوسرے کی بیٹی جو آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کے ساتھ بھی تو وہی سلوک ہے۔ ماں یہ سمجھتی ہے اس گھر کی مالکن میں ہوں، اب یہ بہو آئی ہے اس کا حکم کیوں چلنے لگا؟ اس لیے بچوں کو بہت چین اور سکون کی زندگی اگر چاہیے تو دونوں کو بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے۔ ماں کے تقدس کو، ماں کی عظمت کو کسی طرح سے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اگر وہ خدمت کی محتاج ہے خدمت کیجئے، دوا کی محتاج ہے دوا لے آئیے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اگر آپ کی ماں غیر مسلم ہے، باپ بھی غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، تب بھی کیا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو بیٹیوں کا، بیوی کا، ماں کا جو درجہ اسلام نے دیا ہے،
آپ کو میں کھل کر کہتا ہوں، اسٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دین میں، کسی دھرم میں وہ عظمت، وہ پیار، وہ سلوک کسی دھرم نے نہیں دیا ہے، نہ بیٹی کی شکل میں، نہ بیوی کی شکل میں، اور نہ ماں کی شکل میں۔ اس لیے آج آپ کو تو فخر ہونا چاہیے اس دین پر، اس نبی پر، اس کلمے پر جس کلمے کے پڑھنے کے بعد آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ نبی آخر الزماں کی امت آپ کہلاتی ہیں، اور اللہ نے اس امت کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کی بدولت ہم کو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ اس لیے اس اسلام کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، اس اسلام کی تعلیمات پر ہم باقی رہیں گے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اسی اسلام پر جئیں گے، اور جب دنیا سے جانے لگیں گے تو اسی اسلام پر ہم اپنی جان دے دیں گے۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا خلاصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کی۔ الدنیا کلھا متاع، فائدہ اٹھانے کی چیزیں، ساری چیزیں۔ وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، لیکن بہترین سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت، المرأۃ الصالحہ۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ اچھا رشتہ ذرا سا کوئی بتاؤ، بیٹا ہے اس کے لیے کوئی بہو لے آئیں، بیٹی ہے اس کے لیے کوئی شوہر، تو سب لوگ کیا تلاش کرتے ہیں؟ لڑکا ہو تو اتنے فٹ کا ہو، اتنا چوڑا اور موٹا ہو، گورا ہو، کمانے والا ہو، دبئی رہتا ہو، بحرین رہتا ہو، قطر رہتا ہو۔ اور جب لڑکی تلاش کرتے ہیں مطلب بہو کے لیے، تو اس میں بھی وہی تلاش، اس کا ابا کہاں کماتا ہے، اس کے بھیا کہاں کماتے ہیں، رنگ اس کا کیسا ہے۔ ارے سارے لوگ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، کالا کہیں اور سے آیا ہے کیا؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ تو جب سب لوگ گوروں کو اختیار کر لیں گے تو کالی اور بچیاں کہاں جائیں گے؟ اور آپ جب گوری عورت چاہتے ہیں، گوری بیوی چاہتے ہیں، شاندار خوبصورت چاہتے ہیں، تو آپ اپنا بھی چہرہ آئینے میں دیکھ لیا کیجئے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوہ طور کی کہے رانی ہم کو مل جائے، تو ہمالیہ کا راجا تو آپ کو بننا پڑے گا۔ آپ کا گال اندر دھسا ہوا ہو، صحت خراب ہو، اور آپ چاہیں شاندار بیوی مجھ کو مل جائے، وہ بھی تو چاہے گی کہ میرا شوہر شاندار خوبصورت ہو۔ خوبصورتی ظاہری نہیں دیکھی جاتی، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے، اس کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں۔ گوری عورت ہو، صرف گوری ہونے کی بنیاد پر اگر شادی کرتے ہیں، حسن و جمال چند روز کے لیے رہتا ہے، جوانی ڈھلی، اس کے بعد پتہ چلا کہ ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ پیسہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اور اگر آپ اپنے حالات پر غور کریں تو آپ کو خود نظر آئے گا 20 سال 25 سال پہلے ہماری حالت کیا تھی، اور اللہ نے آج کیسی حالت بتاتا ہے۔ پہلے کھانے کے لیے ہم ترستے تھے، آج اللہ نے اتنا دیا ہے کہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں، تو مال تو آتا جاتا رہتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے، کوئی فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے، اور پتہ چلا کوئی بڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی زلزلہ آیا تھا ترکیہ میں، اس وقت ایک ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شائع ہو رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی 3 روٹی لے کے کھڑا تھا، کہا 40 سیکنڈ پہلے اس آدمی کے پاس 3 ہوٹل تھے، کئی منزلہ عمارت تھی، اور آج زلزلے میں وہ تمام ہوٹل گر گئے ہیں، اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے کھانے پینے کا، دوسروں کی دی ہوئی 3 روٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ کب کس کو عزت دے دیں، کب کس کو ذلیل کر دیں، فٹ پاتھ سے شاہی محل میں پہنچا دیں، شاہی محل سے فٹ پاتھ پہ پہنچا دیں، یہ اللہ جل شانہ کی قدرت اور نشانی ہے۔ اس لیے نیک بیوی کون ہے؟ قرآن کہتا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جو نیک ہو، سلیقہ مند ہو، اطاعت شعار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہو، اس کے مال میں خیانت نہ ہو، اس کی عزت اور آبرو میں خیانت نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ لیں، رمضان کا مہینہ پائیں تو روزہ پورا مہینہ رکھ
لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ میں آج کے اس جلسے سے اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں، کیا 5 وقتہ نماز کی پابندی آپ کریں گی؟ انشاءاللہ ٹالا نہیں، انشاءاللہ تعالی، ٹالا والا نہیں کہ انشاءاللہ کہہ دیجئے اور ٹال دیجئے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجئے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزے کا پورا حق ادا کیجئے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ان سب چیزوں کا نظم کیجئے، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت اگر یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی یہ بشارت ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم چلی جاؤ۔ میں آپ کو بھی بشارت سناتی ہوں کہ آپ کو اسلام نے جینے کا حق دیا، آپ کو اسلام نے سر اٹھانے کا سلیقہ سکھایا، اور پورے وثوق کے ساتھ یہ کہنے کی جرأت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اسلام سے ملا ہے، اس لیے اسلام کے دامن کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر باقی رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اسلام کا نام لیتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مہمان موصوف سے آپ خطابت اور تقریر سماعت فرما رہے تھے۔